اصل چیز ہوتی ہے ان کا حل نکالنا، اور جب تک ہم حل نہیں نکالیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں سب سے بڑا جو زور ڈالنا چاہیے بزنس کمیونٹی کو بھی، وہ ہے ایک مضبوط بلدیاتی نظام کا، جہاں پر اگر یوسیز جو ہیں آپ کی وہ امپاور نہیں ہوں گی، ان کے پاس بجٹس نہیں ہوں گے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، تو یہ گلی کے جو پانی کے مسائل ہیں، یہ جو سیوریج کے مسائل ہیں، یہ چیف منسٹر صاحب، یہ پرائم منسٹر نے حل نہیں کرنے، یہ آپ کی یوسیز نے حل کرنے۔ تو ہمیں بات کرنی چاہیے مضبوط با اختیار بلدیاتی نظام کی، اور ایسا بلدیاتی نظام جو کہ پچھلے ادوار میں رہا ہے ہمارے پاس، اور آپ سب نے دیکھا کہ جب جب بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملے تو مصطفیٰ کمال بھائی جیسے میئر نے کراچی میں بڑا کام کیا ہے، اس کی گواہی آپ سب دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسائل کے حل کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہیں، اس کے لیے بحیثیت گورنر سندھ میں ہر وقت آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے حاضر ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے، بزنس مینوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہیں پر کسی بات کے لیے نہ نہیں کیا۔ آپ کے زبیر موتی والا صاحب گواہ ہیں کہ جس وقت جس پہر جس بزنس مین نے بھی، عقیل کریم ڈیڈی صاحب گواہ ہیں، آپ ادریس بھائی آپ نے تو ساتھ ہمارے راشن ڈسٹریبیوشن میں بڑا کام کیا ہے، طاقتور پاکستان کے ساتھ مل کے ہم نے، تو مسائل کو حل کرنے کے لیے میں آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز ہم ہر ایوان میں اٹھائیں گے، مضبوط توانا آواز ہوگی، وزیر اعظم پاکستان سے بھی بات ہوگی۔ یہ شہر لاوارث شہر نہیں ہے، یہ شہر لوٹنے کھانے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی لوٹنے کھانے دیں گے۔ اس شہر کے وارث آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے آنے والی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نظر رکھنی ہوگی کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، اس شہر کو لے کر کس طرف جایا جا رہا ہے۔ کہیں شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، جب جب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جیسا کہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب ہوں، آپ کے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہوں، SIFC جو کہ ایک ایسا ادارہ اس وقت بن چکا ہے کہ جو اس میں ایکٹیو ہے، آپ سب کے علم میں ہوگا، جو ان کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت کام لوگوں کے ہو رہے ہیں۔ SIFC کے نمائندے سعودی عربیہ، UAE، ترکیہ، چائنا کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے MOU سائن کر رہے ہیں، اور میں یہ بزنس کمیونٹی کو یقین دلا رہا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں اس کے ثمرات آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئیں گے، کیونکہ جب فائنینس آئے گا، پیسہ آئے گا ملک میں، تو اس کا جو کہتے ہیں معیشت کا پہیہ خود بخود چلنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب جب معیشت پر بات ہوتی ہے، ہمارے لوگ یا دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان آتے ہیں تو پھر بلوچستان جیسے واقعات دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حالیہ واقعہ آپ نے دیکھا، یہ پرانا ڈیزائن ہے، یہ پرانی فلم ہے جس کے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے تو یہ پرانی فلم دوبارہ کر کے چلا دی جاتی ہے، لیکن اس کا مقابلہ ہماری فورسز بھی کر رہی ہیں، ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اگر جب تک فرد رہیں گے، جب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب کو ایک قوم بننا ہے، اور فرد نہیں اور قوم والا جو سلوگن ہے، اگر ہم اس پر کام کریں گے تو ہمیں پھر فخر بھی ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اپنے لیے سبھی کچھ کر لیا ہے، اب ہمیں اپنے اس پیارے وطن کے لیے، ملک کے لیے، اس کے نام کے لیے بھی سوچنا ہے کہ آج پاکستان کا نام دنیا میں کس لیول پر ہے، اور ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے تو سبھی کوششیں کرتے ہیں، لیکن معاشرتی بھی کوئی چیز ہے، معاشرت جسے کہتے ہیں، معاشرہ بحیثیت قوم، ہم اپنے لیے اور اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک ہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری
معیشت ٹھیک ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں معیشت کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، ہماری اخلاقیات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے مسائل کو ٹھیک کریں، ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے تصحیح کریں، اور یہ تصحیح کا عمل اور ٹھیک کرنے کا عمل مسائل کو، یہ دو چیزیں ہمیں آگے لے جانے میں بڑی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے یہ گورنر ہاؤس سندھ کراچی میں ہے، جہاں ہم نے نہ اختیارات کا رونا رویا، نہ ہم نے مسائل کا رونا رویا۔ آج الحمدللہ 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ 7 لاکھ سے زائد راشن ہم نے اسی شہر میں ضرورت مندوں کو دیا۔ موٹر بائکس کا انیشیٹو ہو، لیپ ٹاپس کا انیشیٹو ہو، روزگار اسکیم ہو، اور یہ وہ سارے انیشیٹوز ہیں، بچوں کا فری بریک فاسٹ ہو جس میں گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ڈیزائن موجود ہے، ماڈل موجود ہے، صرف جسے میں کہتا ہوں کہ جو سارے لوگ مل جائیں، جس طرح ساری ایسوسی ایشن، سارے چیمبرز، تو اس پر شاعر جو کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ